عورتوں کا اپنے سر کے بال کاٹنا، اور اگر عورت کے چہرے پر داڑھی یا مونچھ نکل آئے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کو آپ اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 قسم کے بال ہیں جن کے متعلق فقہاء کرام نے بڑی تفصیلی احکامات ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 سر کے بال، عورت کے سر کے بال ہیں۔ نمبر 2 یہ ابرو اور بہوں کے بال ہیں۔ نمبر 3 آنکھوں کے پلکوں کے بال، اور نمبر 4 چہرے کے بال، چہرے کے اوپر جو بال اگاتے ہیں۔ یہ خواتین کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو دیکھیے، جہاں تک سر کے بالوں کا تعلق ہے تو سر کے بالوں کو کاٹنا تو جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ بعض فرشتوں کی تسبیح یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات کے جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ زینت بخشی ہے اور عورتوں کو گھنے اور بڑے بالوں کے ساتھ زینت بخشی ہے۔ یہ باقاعدہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اس لیے عورت کے بال جتنے بھی زیادہ بڑھ جائیں، عورت کو اپنے بال کاٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، 2 صورتیں جس میں گنجائش ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی عورت کو کوئی مرض لاحق ہو، کوئی بیماری لاحق ہو، تو اس بیماری کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے اگر وہ اپنے بال کاٹتی ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ دوسری کہ اگر عورت کے بال کمر تک یا کمر سے نیچے کونوں سے تجاوز کر جائیں تو ان بالوں کو حد اعتدال کے اندر لانے کے لیے زائد بال کاٹنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فیشن کے طور پر یا زیب و زینت کے لیے اپنے سر کے بال کی عورت کاٹتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت ارشاد فرمائی ہے جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اسی طرح ایسے مردوں کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ارشاد فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے، اور مشکات صفحہ 381 پر یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر، ایسی عورتوں پر لعنت ارشاد فرمائی ہے کہ جو اپنے سر کے بالوں کو کاٹتی ہیں، اپنے بہوں کے بالوں کو کاٹتی ہیں، ابروں کو بالوں کو کاٹتی ہیں اور ان سے کترواتی ہیں، تو ایسی عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ارشاد ہوئی ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات، جہاں تک ابروں اور بہوں کے بالوں کی بات ہے تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ابروں کے بال اور بہوں کے بال کاٹ کر یا کتروا کر ان کی باریک دھاری بنانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دونوں ابروں کے درمیان یہ جو جگہ، اس جگہ کے بال کتروانا یا کاٹنا یا موڑنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کے ابرو کے بال اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ بہت زیادہ پھیل جائیں تو ان کو حد اعتدال میں لانے کے لیے کاٹنے کی گنجائش موجود ہے۔ تیسری بات، پلکوں کے بال، آنکھوں کے پلکوں کے یہ جو بال ہیں تو یہ بال بعض خواتین لگاتی ہیں خوبصورتی کے لیے، زیب و زینت کے لیے، تو اس کا حکم بھی سمجھ لیں کہ انسانوں کے بال لگانا تو جائز نہیں ہے، نہ اپنے بال لگانا جائز ہے پلکوں کے بال بڑھانے کے لیے، خوبصورتی کے لیے، زیب و زینت کے لیے، نہ اپنے بال لگانا جائز ہے، یعنی گرے ہوئے بال، اپنے گرے ہوئے بال، نہ کسی دوسرے انسان کے بال لگانا جائز ہے۔ البتہ مصنوعی بال لگانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن مصنوعی بال لگانے کی گنجائش کسی حد تک موجود ہے۔ وہ گنجائش کی صورت کے اندر ہے، وہ گنجائش اس صورت کے اندر ہے کہ عورت اپنے پلکوں کے بال اس لیے لگاتی ہے کہ شوہر کی خاطر زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے، شوہر کی خاطر زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے اگر اپنے پلکوں کے بال، جانور کے بال لگاتی ہے، جانور کے، انسانوں کے نہیں، جانور کے بال لگاتی ہے، خنزیر کے علاوہ، خنزیر کے بال لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو کسی جانور کے بال اگر لگواتی ہے، پلکوں کے بال لگاتی ہے اور شوہر کی خاطر زیب و زینت کے لیے لگاتی ہے تو ایسی خاتون کو اجازت ہے، اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن صرف فیشن کے طور پر، دھوکہ دینے کے لیے یا زیب و زینت اور آرائش کے لیے اور دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے اگر کوئی عورت مصنوعی بال اگر پلکوں کے بال لگاتی ہے تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کو بھی فقہاء کرام نے حرام اور ناجائز لکھا ہے، اور وہ بھی اس لعنت کی مستحق ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ چوتھی بات، چہرے کے بال، اس میں داڑھی کے بال بھی آ جاتے ہیں، اس میں مونچھوں کے بال بھی آ جاتے ہیں، یا جیسے چہرے کے اوپر اگر بال اگاتے ہیں، خاتون کی کسی چہرے کے اوپر بال آ جاتے ہیں تو خاتون کے لیے چہرے کے بال صاف کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، افضل ہے اور اعلیٰ اور اولیٰ ہے۔ مونچھوں کے بال بھی اس میں شامل ہیں، داڑھی کے بال بھی شامل ہیں۔ کسی عورت کی یہ شاذ و نادر ہوتا ہے
کہیں ہزاروں میں ایک دو یا سینکڑوں میں ایک دو خواتین ایسی ہوتی ہیں. تو بہرحال اگر کسی خاتون کی مچھو کے بال نکل آتے ہیں، داڑھی کے بال نکل آتے ہیں، تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، بلکہ گنجائش کیا مستحب ہے، افضل ہے کہ انہیں بال صاف کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل